وعلیکم السلام جی میرا پتر عرفان بات کر رہا ہوں جی کراچی جی سے. جی جی سر میرا روزگار کا مسئلہ ہے, صحت کا ہے, اور میرے کاموں میں بے انتہا رکاوٹیں ہیں. خواب کا میرا یہ معاملات ہیں کہ مجھے صرف خواب میں گندگی نظر آتی ہے, ہندو لوگ نظر آتے ہیں, اور اندر سے وسوسے اٹھتے ہیں کہ بس تم ہندو ہو جاؤ, تم ہندو ہو جاؤ. یہ بہت معاملات ہیں. میں حج پہ گیا تھا 2016 میں, وہاں میرے ساتھ بے انتہا رکاوٹیں معاملات تھے. کیا ابھی ریسنٹلی میں نے حج پہ کیا رکاوٹیں تھیں مجھے بتانا ذرا. سر ہوا ایسے کہ جب ہماری چیکنگ ہو رہی تھی نا, تو جیسے میں اپنی تصویر کھینچا رہا تھا نا, تو ایک دم اس کے سامنے کوئی دوسرا بندہ آ گیا تھا. اس کے بعد میں آرام کی حالت میں تھا, تو وہ شیخ جو ہے ایئرپورٹ والے, وہ لوگ جو ہے نا مجھے لیے گھوم رہے تھے. میں بالکل تھک گیا تھا, حالت بری ہو گئی تھی. جیسے بس میں چڑھنے لگا تو بس کے دروازے میں پھنس گیا میں. پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں مسجد عائشہ گیا عمرے کے لیے, وہ نوافل پڑھنے, تو وہاں پر میں پورے احرام پر آ کر کے اتنی گندگی گری کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسجد کیا عائشہ میں آپ پہ گندگی کیسے گری؟ وضو خانے میں گیا نا وضو کرنے کے لیے. احرام تو میں گھر سے باندھ گیا غسل کر کے. اس کے بعد غسل خانے میں جیسے ہی میں گیا تو ایک بندے نے مجھے بتایا, بولا یار یہ آپ کے احرام تو پورا گندا ہو رہا ہے. گندا ایسا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کا پیسٹ ہوتا ہے, اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. تو پھر میں نے وہ جا کر کے میں نے کہا یار کھجور بھی ایسی نہیں ہے. میں ٹیکسی میں بھی گیا, میں نے وہاں پہ چیک کیا کہ یار تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی روحانیت کے مسائل ہیں؟ جی میرے ساتھ روحانیت کے مسائل ہیں. وہاں پر بھی جی مسجد عائشہ میں بھی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے تھی تو اتنا. لیکن جیسی عرفان آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ فضیلہ. فضیلہ. اور آپ کی میرٹل لائف کیسی رہی ہے؟ میرٹل لائف ہماری اچھی ہے ماشاء اللہ سے. 15 سال سے دونوں مطمئن ہیں ایک دوسرے سے. لیکن یہ ہے کہ روزگار کا میرا بے انتہا مسئلہ رہا. ابھی مجھے ریسنٹلی ایک پروگرام ایک کل ملا ہے مجھے کہ جس میں میری کچھ آمدنی ہونی تھی. ہم اتنے خوش تھے, تو آج میرے پاؤں میں اتنا سخت زخم ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ آسانیہ کرے آپ کے اوپر. آپ کیا کام کرتے ہیں عرفان؟ میرا سر کوئی ایسا کوئی خاص کام نہیں ہے. میں بس چلتے پھرتے کچھ کام مل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میرا مکان تھا وہ بک گیا. بس معاملات بہت ہی سخت ترین کہ اب وہ میرا بچہ ہے بڑا, اس کا جو ہے مشاہد نام ہے, وہ باتھ روم میں بیٹھا رہتا ہے اور خود بخود بھاگتا رہتا ہے, کھیلتا رہتا ہے, وہ کرتا رہتا ہے. کتنی عمر ہے بچے کی؟ 14 سال. پڑھتا نہیں ہے؟ نہیں پڑھنے میں بہت اچھا ہے, کوچنگ میں بھی فرسٹ آ رہا ہے, سب چیز ہے. لیکن اس کے ذہنی طور پہ اس قدر وہ ہے ڈسٹرب ہے کہ وہ اتنا سوچتا رہتا ہے اور بس بھاگتا ہے اور وہ کرتا ہے. سب ماشاء اللہ سے دعائیں بھی پڑھتے ہیں, اذکار بھی کرتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے عرفان؟ روز محفل بھی کرتے ہیں. 2. دوسرے کا بچے کا کیا نام؟ محمد زبیر. وہ کیسا ہے؟ وہ صحیح ہے. اب آج کل جو ہے نا وہ کچھ بدتمیزی میں مطلب زبانی طور پہ بدتمیز وہ ہوتا جا رہا ہے. تو بہت چھوٹا, ابھی 5-7 سال کا ہے وہ. واو عرفان, اچھا ذرا پہلے حافظ صاحب سے میں مشورہ لے لوں. حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی انہوں نے علامتیں بتائی ہیں نا, یہاں سے علامتوں سے ہی بندہ جج کرتا ہے. ان کے اوپر شدید قسم کا جادو اور نظر بد ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ خواب کی ہوتی ہے. اگر خواب ایسے آ جائے نا, وہ تو 100% آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. تو یہ تو ہے خواب ہے ہی شیطانی اور جناتی اور جادوئی خواب ہے. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, یہ جو مسجد عائشہ کے اندر چھینٹوں کا پڑھنا نا, یہ جادو کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے. مسجد کے اندر نہیں ویسے بھی, اور یہ جو آپ نے کہا کہ مسجد میں پڑھ جاتے ہیں, یعنی جادو کی جو بنیادی علامات ہیں ان میں گندگی کا کپڑوں پہ گر جانا, پانی کے چھینٹوں کا کپڑوں پہ گرنا. یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے گر گئے, تو لامحالہ بات ہے اب آپ نے اپنا علاج کرنا. اور یہ جو چھینٹے وغیرہ گرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ علاج کی طرف جائیں اس قدم. کئی دفعہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں باقاعدہ ہوگا, ہم نے کئی مریضوں کو دیکھا ہے. اب کئی باتیں ایسی ہیں جو لوگ حیران ہو جاتے ہیں, سامنے بیٹھے بیٹھے بلال بھائی ایسے ہاتھ کے اوپر نشان آ جاتا ہے نیل کا, اور کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا, تو بندہ کئی دفعہ گھبرا جاتا ہے یار یہاں وہ کہیں گے کہ اندر علاج کرانے کے. ٹیسٹ کیا تھا جو کہ گوال منڈی لاہور میں تھا, بچے کی گردن میں سے خون رسنے لگ جاتا تھا بیٹھے بیٹھے. اندازہ کریں تو یہ پاسبل ہے. تو ان کے لیے نا 4 ان کو کام کرنے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو انہوں نے استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی ہے, لیکن جو جادو اور جنات کا علاج ہے وہ 4 چیزوں میں.
ایک تو آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھنا شروع کریں, اس کا حصار بنا لیں, اپنی بیوی کا, اپنے گھر کا, اپنے بچوں کا اپنے ارد گرد پھونک مار کے جو حصار بنانے کا طریقہ معروف ہے وہ بنائیں, انشاءاللہ اسی سے فاقہ شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات, بڑا وظیفہ نہیں چھوٹا بتاتا ہوں, آیت الکرسی 313 مرتبہ, سورت بقرہ کی آخری 2 آیات, چاروں کل 3 مرتبہ, یہ 3 وظیفے ہیں. اور چوتھا وظیفہ اس کا جو نہایت اہم ہے نا, یہ انہوں نے صبح و شام, جتنا مرضی پرانا بلال بھائی جادو ہو, جنات ہوں, تویز ہوں, جتنا مرضی پرانا ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک 18 سال پرانا مریض تھا, اس کو اس طرح کے اثرات سے صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ جو بندہ صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو, جنات اور شیاطین اس وظیفے سے آگے بڑھ جائیں. کیا بات ہے عرفان, یہ تم اگر نہیں لکھ سکے تو اس کو تم جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لینا, اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ان میں سے کوئی بھی وظیفہ تم پڑھنا چاہو, اگر میرا بس چلے تو میں سارے کے سارے 4 وظیفے پڑھوں, کوئی اتنی لمبی بات ہے نہیں. اور اگر فرق نہ محسوس ہو تو پھر کہنا, فرق انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں واضح نظر آئے گا, فوراً پہلے دن ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے.